اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تب کیا ہوا کے ساتھ میں ہوں شہزاد اقبال۔ ویورز، مسلم لیگ نون پر ایک بار پھر خفیہ اجلاس بلانے کا الزام لگ گیا، اور یہ الزام پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے لگایا گیا ہے کہ اس نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا اور 5 اہم جماعتوں کو پی ڈی ایم کی 5 اہم جماعتوں کو اس اجلاس میں مدعو کیا، اور یہ اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اس کی وجہ سے جو پی ڈی ایم کی تھوڑی بہت ساکھ بچی تھی وہ اب مزید گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دونوں بڑی جماعتیں پی ڈی ایم کی یعنی پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، اس میں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، خلیج بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی ایک ہی صورت نظر آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اتحاد برقرار رکھ سکتے ہیں، تحریک چلتی رہے گی۔ اس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اختلافات کہاں پیدا ہوئے۔ اختلافات کی جو شروعات ہوئی تھی وہ سینٹ الیکشن کے بعد چیئرمین سینٹ کا انتخاب، پھر اپوزیشن لیڈر اس کا انتخاب، یہ سارے مراحل تھے جس کی وجہ سے جو بھانت کی پارٹیاں اکٹھی ہوئی تھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ، ان میں اختلافات بڑھتے گئے اور 2 واضح گروپ جو سے نظر آئے۔ ایک گروپ کی قیادت مسلم لیگ نون کر رہی ہے اور ایک گروپ کی قیادت پیپل پارٹی کر رہی ہے۔ پیپل پارٹی واضح طور پر انہوں نے یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم جو سے اس اتحاد کو یعنی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ بلاول بھٹو صاحب کا اس حوالے سے واضح موقف ہے کہ پی ڈی ایم ان کی کوشش سے ہی بنی ہے اور وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی اس پلیٹ فارم کو ختم کریں۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون ہے جس میں ما سوائے پیپل پارٹی اور ما سوائے اے این پی کے باقی جماعتیں جو سے وہ کافی ان کے قریب نظر آئی۔ بعض جماعتیں ایسی بھی ہیں جو اس تمام جماعتوں کو پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے جاتی ہے اور چاہتے ہیں کہ وہ اپنا مقصد حاصل کر سکیں، لیکن آیا یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے اس صورت میں جب دونوں بڑی پارٹیوں میں اتنا دنیا پیدا ہو رہی ہوں۔ احسن اقبال صاحب کا اس حوالے سے ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تھا اس میں 7 جو ووٹ مسترد کیے گئے تھے وہ احسن اقبال کے بقول وہ پیپل پارٹی کے سینیٹر نے لگائے تھے، اور انہوں نے جان بوجھ کر اس کو چیئرمین سینٹ کو گیلانی کو منتخب نہیں ہونا تو یہ الزام بڑا عجیب سے لگتا ہے کہ پیپل پارٹی کی یوسف رضا گیلانی کو کہ وہ ان کو چیئرمین سینٹ نہیں بنانا چاہتے، بڑی عجیب سی لگتی ہے۔ تو ان کی طرف سے بہرحال یہ ایک الزام لگایا تھا، اور ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ پیپل پارٹی نے درپردہ حکومت کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا، اور اس کا انعام ان کو اپوزیشن لیڈر کی صورت میں ملا۔ رانا ثناء اللہ انہوں نے بہت غم و غصے کا اظہار کیا، پیپل پارٹی کی قیادت کو ان سے سخت تنقید کا نشانہ بنایا، ان پہ بد اعتمادی کا اظہار کیا ہے کہ وہی اصل میں ڈیل کر رہے ہیں جو چیزوں کو خراب کریں۔ اس ساری صورتحال میں بلاول بھٹو پیپل پارٹی کی طرف سے بھی بہت سی چیزیں آئی ہیں۔ جمعے کے روز خیرپور میں بلاول بھٹو صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے بہت واضح پیغام دیا تھا، اور وہ انہوں نے یہ پیغام بھی دیا تھا کہ اب آر پار کی سیاست نہیں ہوگی۔ آر پار کی سیاست سے مراد یہ ہے کہ مریم نواز کا ایک بہت سخت قسم کا بیان آیا تھا، آر پار کے آر ہوگا یا پار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مین کہ انہوں نے جب یہ کہا بلاول بھٹو صاحب نے کہ آر پار کی سیاست نہیں ہوگی، اس مین کہ وہ بیلنس اپروچ کے ساتھ اگلے 5 سال تک پی ٹی آئی کی حکومت کو چلتا رہنا دینا، اور جو بھی جنگ لڑنا چاہتے ہیں وہ قانونی جنگ ہوگی، اور وہ پارلیمنٹ کے اندر جنگ ہوگی، اور وہ پارلیمنٹ کے باہر جو ہے شاید وہ جنگ نہ لڑیں۔ تو یہ بھی ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا، اور ان کے الزام میں حقیقت بھی ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے بطور اپوزیشن لیڈر سینٹ میں منتخب ہونے کو بعض حلقے نون لیگ کے ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، اور اس میں رانا ثناء اللہ بھی ہے، مریم نواز اسپیشلی ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن یہ واضح ہے اس لیے کہ مریم نواز صاحبہ نے جس طریقے سے موقف اپنایا تھا یوسف رضا گیلانی کے منتخب ہونے پر، اسی طرح رانا ثناء اللہ نے موقف اپنایا تھا، تو یہ واضح اشارہ یہی بتا رہا ہے کہ بلاول بھٹو بھی اندر سے اس بات پہ سخت نالاں ہیں کہ یہ ان کی پارٹی کو
ہٹ کیا جا رہا ہے. انہوں نے بلکہ یہاں تک کہہ دیا تھا حکومت چاہے کوئی بھی حکومت ہو وہ اپنی مدت پوری کرے. اس حوالے سے بلاول بھٹو صاحب کا یہ بھی کہنا تھا اور بہت واضح طور پر کہنا تھا کہ اب وہ مستقبل میں صرف نون لیگ کے ان رہنماؤں سے رابطہ رکھیں گے جو واقعی نون لیگ کے نمائندے ہیں. بلکہ نام لیا کہ وہ اب شہباز شریف صاحب سے اور حمزہ شہباز سے رابطہ کریں گے. انہوں نے مریم کو بالکل کلیئر کر دیا، صاف کر دیا، ان کا پتہ صاف کر دیا کہ ان سے میں رابطہ نہیں کروں گا. تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے، بہت واضح پیغام ہے. اور ان کی طرف سے ایک گلہ یہ بھی کیا گیا تھا کہ اپوزیشن کے بعض دوستوں سے وہ خود اپوزیشن سے ہی اپوزیشن کر رہے ہیں، یعنی ان کے خلاف ہی کام کر رہے ہیں. تو ان کو اس بات کا بہت دکھ ہے. وہ ایم این اے شہباز شریف صاحب جو سے وہ ایم این اے ہیں، اپوزیشن لیڈر ہے قومی اسمبلی میں. حمزہ شہباز وہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہے. اس کی نسبت اس کے برعکس اگر مریم نواز صاحبہ کو دیکھیں تو ان کا کوئی پارلیمان میں کوئی کردار نہیں رہا. نہ وہ پنجاب اسمبلی کی ممبر ہے، نہ وہ قومی اسمبلی کی ممبر ہے، نہ وہ سینٹ کی رکن ہے، نہ ان کا کوئی تجربہ ہے عملی سیاست کا ماں سوائے جلسے کرنے کے لیے. لہٰذا یہ بلاول کی طرف سے واضح طور پر یہ پیغام دیا کہ اب وہ رابطہ کریں گے. اگر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو متحد رکھنا چاہتے ہیں، ان کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ وہ اس اتحاد کو، اس تحریک کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائے، تو اس کے لیے وہ صرف جو صحیح قیادت ہے، جو ان کو لگتی ہے جو بہتر قیادت ہے اور جو صحیح قیادت ہے، وہ ان سے ہی رابطہ کریں گے. تو یہ اپروچ جون سی نا، یہ جو نون لیگ کے اندر ایک خاص حاکش اپروچ تھی، اس کے بالکل برعکس ہے. اور جو ایک بیلنس طریقے سے چیزوں کو چلانا چاہتے ہیں، پاکستان کی سیاست کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور ہر ادارے کو اس کا آئینی کردار ادا کرنے کا کہتے بھی ہیں، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ زمینی حقائق کیا ہیں اور اسی کے مطابق چلنا چاہیے. تو یہ اس اپروچ کے ساتھ پیپل پارٹی اس معاملے میں بہت آسانی سے، بہت طریقے سے اپنے آپ کو اس نے نکال دیا ہے. اب آزمائش نون لیگ پر پڑ گئی ہے کہ وہ ان صورتحال سے کیسے نکلتی ہیں. تو اس حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو سی وہ ہوئی ہیں، وہ یہ بھی ہوئی ہے کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس پیپل پارٹی کا وہ جو 4 اپریل کو ہونا تھا، یعنی آج کے دن وہ 5 اپریل کو کر دیا گیا. تو اور اب یہ خبر بھی آ چکی ہے کہ 5 اپریل کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس پیپل پارٹی کا نہیں ہوگا، وہ انہوں نے ملتوی کر دیا. ساتھ ہی ساتھ 6 اپریل کو جمعیت علماء اسلام کا مجلس شورا کا اجلاس بھی ہونا تھا، وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملتوی کر دیا. لہٰذا سیاست، اپوزیشن کی سیاست فی الحال تھوڑی سی ٹھنڈی پڑتی نظر آ رہی ہے. جو پیپل پارٹی طرف سے موقف اپنایا گیا ہے کہ انہوں نے جو اجلاس ملتوی کیا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا، جس پر نون لیگ کو بھی بڑا تھا، انتظار تھا کہ ان کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا خاص کر استعفوں کے حوالے سے، تو وہ اپنے اگلے مرحلے کا حکمت عملی طے کریں گے. لیکن یہ پتھر بھی جو ہے راستے سے ہٹا دی ہے. اب انہوں نے اس کا یہ عذر پیش کیا ہے کہ چونکہ پیر کے دن یعنی کل قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، سینٹ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، ہمارے ارکان اسمبلی، ہمارے ارکان سینیٹر جو ہیں وہ اس میں مصروف ہوں گے، پارلیمان کے اجلاس سے مصروف ہوں گے. لہٰذا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس اس صورت میں نہیں ہو سکتا، ان کی غیر حاضری کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکتا ہے. تو ایک پیغام یہ بھی ہے کہ پی ڈی ایم کی اہم جماعت پیپل پارٹی چاہتی ہے کہ پارلیمان کو عزت دی جائے، پارلیمان کو وقت دی جائے، پارلیمان کو ربڑ سٹیمپ نہ بننے دیا، اسی پارلیمان کو چلنے دیا جائے. تو یہ بہت واضح سگنل ہے جو پیپل پارٹی کی قیادت نے دیا ہے نون لیگ کو. اس منظر نامے میں ایک اور چیز جو پیپل پارٹی کی طرف سے سامنے ہے، وہ نیّر بخاری اور جو پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، اس کے علاوہ فیصل کریم کنڈی صاحب، تو ان کی طرف سے ایک ویڈیو پیغام بھی آیا تھا جس میں انہوں نے نون لیگ کی قیادت کو اور خفیہ اجلاس کے حوالے سے سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا. اسی طرح شازیہ مری جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پیپل پارٹی کی، ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس ایسی چارج شیٹ ہے جو وقت آنے پر ہم نون لیگ کے خلاف جاری کر سکتے ہیں، لیکن مصلحت کے تحت، جمہوریت کے تحت، جمہوری اصولوں کے تحت وہ فی الحال اس بات پہ خاموش ہے. تو یہ سارا منظرنامہ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اپوزیشن کی، پی ڈی ایم کی تحریک جو سی وہ آہستہ آہستہ کمزور پڑتی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان جو علیل ہیں، مریم نواز صاحبہ وہ بھی علیل ہیں، ان کی خاموشی، ان کی چپ، وہ بھی یہ ثابت کریں کہ معاملات جو ہے نا کچھ اور چل رہے ہیں، در پردہ معاملات کچھ اور چل رہے ہیں. اور سربراہی اجلاس میں
پیپل پارٹی طرف سے یہ شرط بھی رکھی گئی ہے کہ اگر کل کلا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر سربراہی اجلاس ہوتا ہے تو وہاں پہ متنازع امور کو ڈسکس نہ کیا جانے، یعنی چیئرمین سینٹ اور اپوزیشن لیڈر کا جو انتخاب ہوا ہے اس معاملے کو نہ لایا جائے، بلکہ اس اتحاد کو آگے بڑھانے کے لیے لچکدار رویہ اپنانا چاہیے ہر جماعت کو، ہر پارٹی کو، تاکہ ہم اس کا جو منطقی نتیجہ ہے اس تحریک کا وہ حاصل کر سکیں۔ اچھا، اس میں ایک اور فیکٹر جو ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا جب اے پی سی ہوئی تھی پی ڈی ایم قائم کرنے کے حوالے سے، تو ایک ایشو جو سا اس ٹائم ریز ہوا تھا اور ایشو جو سا ابھی تک وہ قائم ہے، وہ تھا کہ پی ڈی ایم کی قیادت کی روٹیشن، یعنی کچھ عرصے کے لیے مولانا فضل الرحمان قیادت کریں گے، اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی طرف سے اس تحریک کو لیڈ کیا جائے گا، اور پھر پیپل پارٹی آئے گی وہ اس طرح۔ تو یہ ایک موقف اپنایا گیا تھا، لیکن اس کے وجہ سے ٹائم شیڈول جو ہے وہ نہیں دیا گیا تھا کہ ہاں بھی یہ کتنے عرصے لیے آیا، 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے مولانا فضل الرحمان سے وہ اس تحریک کی قیادت کریں گے، اس کے بعد پیپل پارٹی آتی ہے، نون لیگ آتی ہے۔ تو یہ ایک متنازع معاملہ تھا جو ابھی تک چل رہا تھا، لہٰذا دیکھیں اب یہ سارے معاملات جو سے وہ پی ڈی ایم کو کس سائڈ پہ، کس رخ پہ لے جا رہے ہیں۔ تو ویورس یہ اب تک کے معاملات ہیں۔ رمضان کی بھی آمد ہے، ایک ایشو جو ہے جس کی وجہ سے پیپل پارٹی شاید اس پہ زیادہ جو سخت موقع اپنا ہے، وہ اسٹیٹ بینک کے ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے، اور وہ ہو سکتا ہے اس پہ پارلیمنٹ کے اندر ایک سخت رویہ اپنائے اور حکومت کو آڑے ہاتھوں لے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور اس کے بعد رمضان آئے گا، رمضان کے بعد عید، اور عید کے بعد پھر بجٹ سیشن ہوگا، بجٹ سیشن شروع ہونے والا ہوگا، تو ساری اپوزیشن کی جو رخ ڈائریکشن ہوگی وہ پھر بجٹ کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔